صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن والا مہینہ ہمارے سامنے آیا، بلکہ کلام اللہ والا مہینہ ہمارے سامنے آیا اور چلا گیا. اس لیے کہ جتنی کتاب آسمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبیوں پر نازل ہوئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی نے رمضان ہی میں نازل فرمایا. ویسے سال کے 12 مہینے ہیں. 12 مہینے میں جو نام ہمارے سامنے دہرایا جاتا ہے، اسی نام سے جب سے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں یاد کیا جاتا تھا. یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ. قرآن پاک میں صرف رمضان کا ہمیں تذکرہ ملے گا، دوسرے مہینوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس رمضان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتانے کے لیے اللہ نے کیا ہے کہ میرا یہ کلام اسی ماہ مبارک سے تعلق رکھتا ہے. ایک روایت میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی شکایت کرتے ہیں، تورات میں وہ بات مذکور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او میرے بندو، میرا کلام تمہارے پاس نبی کے واسطے سے ہم نے بھیجا ہے. یہ اس لیے ہم نے بھیجا ہے تاکہ جب تم چاہو میرے کلام سے مجھ سے ہم کلام ہو جاؤ، یعنی گفتگو کرنے والے ہو جاؤ. یعنی جب بھی تم مجھ سے گفتگو کرنا چاہو، میرا کلام تمہارے پاس ہے، کھول لو، مجھ سے گفتگو کرنا شروع کر لو. لیکن میرا کلام تمہارے پاس موجود ہے، لیکن کبھی تم میرے کلام سے وہ بھی برتاؤ نہیں کرتے ہو جو اپنے دوست کے خط سے کرتے ہو. دوست کا خط آ جاتا ہے تو وہ خط لے کے تم فوراً مجمع سے جدا ہو جاتے ہو. اگر تمہارے پاس بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بھی جدا ہو جاتے ہو. اگر ماں باپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی وہاں سے نکل کر چلے جاتے ہو، اور تنہائی میں جا کر دوست کا خط پڑھنے لگتے ہو. اگر پڑھا نہیں جاتا ہے تو جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے پاس جا کے خوشامدی کرتے ہو اور اس سے وہ پڑھواتے ہو اور اس کا معنی اور مطلب پوچھتے ہو. اتنی تم محنت کے ساتھ اپنے دوست کا خط پڑھ لیتے ہو اور سمجھ لیتے ہو. کیا میرا کلام تمہارے پاس تمہارے دوست کے خط کے درجہ بھی نہیں رکھتا ہے؟ یہ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سنایا. تو یہ کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک کے نام سے رمضان ہی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب یہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی. سورہ بقرہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو پہنچنے کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا، یہ میری کتاب ہے، میری کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے کہ 7 رکوع ہو چکے ہیں رمضان سے پہلے. اس کا مختصر سا مضمون سنائی دیتا ہوں تاکہ اس آیت سے اس کا جوڑ سمجھ میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سورے کو شروع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ میرا کلام ہے، میرے کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر فوری طور پر یہ کہا اس کتاب سے
ہدایت حاصل کرنے والے تقوی والے ہوں گے. جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا اس کتاب سے ہدایت انہیں نہیں ملے گی. ہدایت کا معنی ہے راستہ، دنیاوی راستہ ہو یا اخروی راستہ. اگر کسی کو سیدھا ملنا ہو، کسی کو سیدھے راستے کی تلاش ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے. اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود سے بتا دیا. تقوی کی 5 باتیں ضروری ہیں. نماز قائم کرتا ہو اور اللہ کی عطا کردہ مال میں سے لوگوں میں بانٹتا ہو اور غیب کی باتوں پر یقین رکھتا ہو. یہ تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا کر یہ کہا کہ یہی لوگ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں. ایمان والوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت کا بیان فرمایا جو کافر کہلاتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں. کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسری جماعت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کا ظاہر اسلام ہے، جن کا باطن کفر ہے. یہ کافروں سے بھی بدتر ہے. تو ان کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں میں ذکر فرمایا، جن کو منافقین کہا جاتا ہے. ان تینوں جماعتوں کا تعارف کرانے کے بعد، تفصیل سنانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دیا سارے تینوں جماعتوں کو. کہا کہ صرف میری عبادت کرو، تو ایسی صورت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا میں جو پیدا کیا ہے اسے یاد دلایا ہے کہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. جسمانی جتنے فائدے تم حاصل کر سکتے ہو وہ سارا فائدہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا کر دیا ہے. اس کے بعد تمہاری جو روحانی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے علم کو بھی عطا فرمایا، یعنی قرآن پاک کو. دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پورے عجائبات کو سنایا. اب سنا کر ختم ہوتے ہی، کیونکہ مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو دشمن بڑھ گئے. مکہ مکرمہ میں جب تک تھے ایک ہی دشمن تھے. وہ کون تھے؟ صرف کفار و مشرکین مکہ تھے. مدینہ منورہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو دشمنوں کی تعداد 4 ہو گئی. ایک تو یہی کفار و مشرکین، اور یہود بھی ایک دشمن تھے، اور نصارہ بھی ایک دشمن تھے. یہ 3 دشمنوں کے علاوہ یہ آستین کا سانپ منافقین ایک آ گئے. تو ان چاروں جماعتوں سے مقابلہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کا. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مدینہ منورہ میں اس اطراف مدینے کے ارد گرد جو آبادی تھی وہ یہودیوں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں کو سمجھانا چاہا تاکہ یہودی اگر مان لیں گے تو 2 فائدہ ہوگا. ایک تو وہ انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو دوہرا فائدہ ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سارے مشرکین مکہ اور کفار ان لوگوں کی نگاہ کو انہی یہودیوں کے اوپر تھی کہ یہ لوگ اگر کیوں ان لوگوں کو علماء سمجھ کر بڑی تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے کفار اور مشرکین. تو یہ لوگ یہ چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نبی علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچتے سب سے پہلے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے مصالحت کی کوشش کیا. تو مصالحت میں چند باتیں طے ہوئی لیکن ان لوگوں نے اسے توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو مخاطب ہوا، پاؤ پارے سے انہی سے مخاطب ہو رہا، یا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل انہی یہودیوں کا ایک نام ہے، دوسرا نام ان لوگوں کا یہودی ہے. تو ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر برسائی ان سب کو یاد دلایا. ان سب نعمتوں کے پیچھے ان لوگوں کی نافرمانیاں تھیں. 40 نافرمانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمایا. دیکھو تمہارے بڑوں نے یعنی آباء و اجداد نے مسلسل نافرمانی کیا، مسلسل سرکشی کیا، گستاخی کیا، میرے آیتوں کو جھٹلایا، میرے نبیوں کو. آخر میں تقریباً 13 برائیاں ان کی بیان ہو چکی ہیں. 13 برائیوں میں سب سے بڑی برائی ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں بتایا تھا وہ نبیوں کا قتل کرنا. ان لوگوں نے بے شمار نبیوں کو قتل کیا. ایک ہی دن میں صبح صادق یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک 70 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا اور ناحق قتل کیا. کیوں؟ انبیاء کو قتل کرنا کیسے حق سے ہو سکتا ہے؟ بالکل بلا وجہ. بس بات یہ ہے کہ وہ ہمیں حق بات سناتے، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا انبیاء علیہ السلام کا. تو
تو یعنی ان لوگوں نے اسے جرم سمجھ کر انبیاء علیہ السلام کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اس کا تذکرہ کیا. حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے بڑا عذاب اس کو ہوگا جسے نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے نبی کو قتل کیا. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، ایک نیزہ مارا تو وہ چلاتا ہوا بیلوں کی طرح مرا. تو یا تو نبی نے کسی کافر کو مارا ہو تو اسے، یا کوئی نبی کو مارا ہو تو اسے، انہی لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. تو ویسے وہاں تک کی نوبت ان لوگوں کو جب پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے یہ یہودی اور نصرانی یہ سمجھیں اب ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے، اس لیے کہ ہم نے سب سے بڑا جرم کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اب یہاں پر یہ آیت نازل فرمایا، کہا نہیں، توبے کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلا ہے. اگر تم لوگوں نے نبیوں کو بھی قتل کر لیا ہے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے بندوں میں اعلان کرو، بڑا پیارا جملہ ہے، یا عبادی الذین، اے میرے بندو جو حد سے بہت دور جا چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اس کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یعنی یہودیوں کی 13 شرارتوں کو ذکر کرنے کے بعد، 13 نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ان کی شرارتوں اور ان پر نعمتوں کو ذکر فرما رہا ہے. درمیان میں یہ جملہ لایا ہے. 13 شرارتیں کیا تھی ان کی؟ سب سے پہلے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے، سمندر پار ہوئے، تو سب سے پہلے ان لوگوں نے گوشالے کی پرستی شروع کر دیا، یعنی گائے کا بچڑا بنایا، اس کی پوجا شروع کر دیا. یہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں. انبیاء علیہ السلام کی اولاد فرعونیوں کے ظلم سہ کر، وہ ایک زمانہ کافی عرصہ ان لوگوں نے ظلم سہا ہے فرعونیوں کا، اس سے بچا کر موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں. تو فوری طور پر ان لوگوں نے گوشالے کی پرستی شروع کر دیا. اتنی بڑی نافرمانی کیا، اللہ نے معاف کیا. معاف کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی شریعت لائی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام تورات لے آئے تو اسے جھٹلایا، کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بولیں گے یہ میرا کلام ہے تب تک ہم نہیں مانیں گے. تو 70 بڑے بڑے سرداروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پہنچے. وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا کلام ہے، اسے مانو. آواز سبھوں نے سنا، فوراً کہا نہیں، جب تک اللہ کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. تو یہ ایک شرارت کیا ان لوگوں نے. جیسے ہی یہ شرارت ان لوگوں نے کیا، چونکہ یہ شرارت بڑی تھی، اللہ تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ مومنوں کو جنت میں ضرور ہوگا، آنکھوں سے ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ جنت کی باتیں ہیں، جنت ہی میں سمجھ میں آئیں گی. لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت جاری نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہ سنت کے خلاف ایک بہت بڑا ایک سوال تھا ان لوگوں کا، جرأت کے ساتھ سوال کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً ایک چمک لا کر انہیں وہیں ہلاک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ شریر قوم تھی. اگر یہ 70 مارے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو سکون سے رہنا محال ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، پروردگار آپ ان سب کو پھر سے زندگی عطا فرمائیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا. حالانکہ اتنا بڑا جرم تم نے کیا، عذاب ہمارا آ کر تمہیں پکڑا، پھر بھی تم پر ہم نے ایک احسان کر کے تمہیں زندہ کر کے واپس بھیجا. اب واپس آئے تو وہاں پر اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ کھانا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں دھوپ کی پریشانی ہوتی ہے، سائے کی ضرورت ہے. تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اس طرح کی ساری شرارتوں کو ذکر کرنے کے بعد آخری شرارت نبیوں کو قتل کرنے کی تھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ، یہی 4 جماعتیں اس زمانے میں تھی. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے. یہاں ایمان لائے سے مراد وہ منافقین ہیں جو کلمہ گو تھے زبان سے، صفوں میں آ کر نماز بھی پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، لیکن دل میں کفر بھرا ہوا تھا. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. والذین ہادوا، جو یہودی ہو گئے. یہودیوں میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو پیدائشی یہودی تھے، ایک وہ تھے جو کفار مکہ یعنی مکے کے رہنے والے یہودیوں کے مال و دولت کو دیکھ کر یہودی بن گئے. تو وہ لوگ بھی اس میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انداز بدل دیا، ہادو کہا. ہادو کا معنی ہے یہودی جو بن گئے. ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے. والنصارى، اور جو نصرانی ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو خدا کا بیٹا بولتے ہیں.
والصابئین، یہ صابئین کون ہے؟ صابئین یہ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، موحد ہیں، لیکن یہ بولتے، ان کا عقیدہ یہ ہے جو ستارے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہی ستارے عالم کو چلاتے ہیں۔ بارش ایک ستارہ برساتا ہے، روزی ایک ستارہ دیتا ہے، فلاں ایک ستارہ کرتا ہے، فلاں ایک ستارہ، بیماری ایک ستارہ دیتا ہے، اور شفا ایک ستارہ دیتا ہے، اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ستارہ پرست قوم ہے، لیکن اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ بھی مشرک ہو گئے ستارے کو پرستش کرنے کی وجہ سے، تو یہ صابئین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ اب ان لوگوں میں سے، چار جماعتوں میں سے، من آمن باللہ، جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لے آئیں گے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لے آئیں گے، دو ایمان لانے کے بعد، دو چیزوں پر ایمان لانے کے بعد، وعمل صالحا، اچھے عمل کرنے والے ہو جائیں گے، عقیدہ اچھا بنا لیں گے، عمل اچھا کر لیں گے، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان لوگوں کو پورا بدلہ ملے گا ان کے رب کے پاس قیامت میں۔ کیسا بدلہ ملے گا؟ بارہا ہم سنتے ہیں، ایسا بدلہ ملے گا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دلوں میں گزرا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر آنے کے بعد بھی یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو میں بتاؤں گا تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، کیوں؟ وہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے سمجھ سے باہر کی چیزیں، وہ جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، یہ تو ادھار ہے، یعنی جنت کا بدلہ مرنے کے بعد ہے، لیکن دنیا میں اس ایمان کا کیا بدلہ ہے؟ نقد کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نقد یہ ملے گا تمہیں، ابھی فوری طور پر تمہیں یہ نفع ملے گا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی آگے کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، 8 بجے کیا ہوگا کا خوف تمہیں نہیں ہوگا، میرا کاروبار کا کیا ہوگا، میری ملازمت کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا، میرے لڑکیاں ہی تو لڑکیوں کا کیا ہوگا، نہیں، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ کس کی برکت سے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا کی برکت سے، اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آیا، آخرت پر سچے دل سے ایمان لے آیا، اور اپنے اعمال کو اچھے بنا لیا، یعنی وہ اعمال بنا لیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو کر دکھا دیا، اسے اپنی زندگی میں لے آیا، تو آگے کیا ہوگا کا خوف نہیں ہوگا۔ موت کا وقت آ گیا، ملک الموت آ گئے، نزا کا عالم شروع ہو گیا، اب بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا ایک حصہ دنیا کا ہمارے پاس ہے، اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کر جانے کا غم نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ آگے کا خوف ہوگا نہ پیچھے کا غم ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، بس خوشی خوشی جائیں گے۔ یعنی چاہے آدھی دنیا اسے مل جائے، لیکن اگر یہ بات اس کے اندر آ جائے اور ملک الموت آ جائے تو طبیعت یہ چاہے گی جلدی میری روح نکلے۔ حدیث میں آیا ہے مومن کو جب نزا کا عالم ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری روح جلد سے جلد نکل جائے۔ جیسے ایک پرندہ، نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا، ایک پرندہ پنجرے کے اندر جیسے پڑپڑاتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے پنجرے سے باہر نکل جاؤں، ایسے ہی ایک مومن کی روح تڑپ اٹھے گی کہ میری روح جلد سے جلد نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا هم يحزنون، نہ آگے کا خوف ہوگا نہ پیچھے کا غم ہوگا۔ بات اللہ تعالیٰ نے ساری جماعتوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سنا دیا، بس شرط یہ ہے میرے اوپر سچے دل سے ایمان لیا اور اپنی زندگی کو بدل لو، تو اس کے بعد تمہارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے پھر سرکشیوں کو شروع کرتا ہے، یعنی یہودیوں کو پھر اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، یاد کرو اس وقت کو۔ یہ قصہ پہلے ہی کا ہے، لیکن چونکہ الگ سے یہ قصہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ الگ سے ذکر فرماتا ہے۔ وہ کیا؟ 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے، وہاں سے تورات لے کر آئے۔ آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا پوچھو ان لوگوں سے، کہا ہاں بالکل ہم نے کانوں سے سنا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ میرا کلام ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس پر اپنی زندگی کو بناؤ۔ یہاں تک تو بات ان لوگوں نے صحیح کہہ دی، کیونکہ طبی طور پر ان کے اندر شرارت تھی اور خباثت ان کے اندر بہت غالب تھی۔ وہ خباثت کو ان لوگوں نے آگے ظاہر کیا، جملہ ختم کرتے ہی کہا لیکن اللہ نے یہ کہا، بڑھایا ان لوگوں نے، لیکن اللہ نے یہ کہا جو تمہارے جی میں لگے اس پر عمل کرنا، جو تمہارے جی میں نہ لگے اسے چھوڑ دینا، یہ بڑھا دیا، یہ بھی اللہ نے کہا۔
اللہ تعالیٰ کو فوری طور پر بڑا غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کوہ طور کو لے جا کر ان کے سروں پر کھڑا ہو۔ اس سے بھی نیچے لا کر اللہ نے کھڑا کر دیا کوہ طور کو۔ یہ جو چھت ہے، چھت تو اونچی ہے، اس سے بھی نیچے 7 یا 8 فٹ کے اوپر لا کر کوہ طور کو کھڑا کر دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت جبکہ ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وعدہ کیا لیا تھا؟ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھو آپ ایک شریعت لے آئے، ہم آج کے بعد اسی پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا تو تم لوگوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ کیوں؟ بعض احکام انہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا، بہت سے احکام پر عمل کرنا دشوار سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کے پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ بولو اب کیا بولتے؟ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آئے یہ تو زبردستی ہو گئی۔ بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، بالکل زبردستی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر داخل ہونے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی کسی پر زبردستی نہیں کریں گے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد جو احکام ہے اس پر زبردستی عمل کرائیں گے۔ کیوں؟ اسلام لانے کا اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری شریعت کو ہم نے مانا ہے، اگر اس میں سے کسی کو چھوڑ دیا اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر احکام میں سے کوئی دشوار معلوم ہو کر اسلام کو چھوڑ دیا اس کی سزا تو قتل ہے۔ من بدل دینا فاقتلوہ، جس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اسے قتل کر کے ختم کرو، مجھ سے مت رکھو۔ روزہ ہے، ابھی گزرا ہے، رمضان آیا ہے، اب روزہ فرض ہے۔ اب روزے رمضان کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ رمضان سے پہلے بھی بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے خوب بتایا ہے کہ بیمار اور مسافر پر روزہ فرض نہیں، وہ چاہے تو روزہ رکھے یا بعد میں صحت ہونے کے بعد یا بستی کو آنے کے بعد روزہ رکھے، لیکن جو بیمار نہیں ہے یا مسافر نہیں ہے، صحت مند ہے، ایسا آدمی روزہ رکھے بغیر دن میں کھاتا ہے، فتاوی شامی جلد دوم صفحہ نمبر 11 میں لکھا اسے قتل کرو، قتل کرو کا لفظ لکھا ہوا۔ کیوں؟ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کی اسی طرح سے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اسلامی حکومت ہو تو یہ سب چلے گا، کیونکہ اسلامی حکومت نہیں، اب ہم کچھ نہیں بولیں گے، کسی کو کچھ نہیں بولیں گے، روزہ نہیں رکھنے والے کو بھی کچھ نہیں بولیں گے، ہاں البتہ اسے پیار سے رغبت کے ساتھ اسے روزے کے فضائل سمجھائیں گے۔ نماز ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اب نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے حکم کیا ہے؟ اسے حکم یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قتل کرو اسے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے کمرہ میں بند کر دو، ہمیشہ کے لیے بند کر دو، اسے کھانا پینا بند کر دو، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر کے سچے دل سے نمازی بن جائے یا تو وہیں مرے سڑے، اسے اٹھا کے دفنانے کی ضرورت نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن امام شافعی فرماتے نہیں اسے قتل کرو۔ یہ سب کب ہوگا؟ اگر اسلامی حکومت ہو تو یہ سب ہوگا۔ کیوں ہوگا یہ؟ اسلام کو قبول کرنے کے بعد، ایمان کو قبول کرنے کے بعد اسلام کے اور ایمان کے شریعت کے جتنے احکام ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے تم نے جو وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، یہ بولنا ہے، یہ زبردستی نہیں ہے۔ اور جہاد بھی اسی کے لیے ہے، جہاد اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو کلمہ پڑھا، لوگوں کو کلمہ پڑھوانے کے لیے جہاد نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو تو نکال دیں، جہاد اس کے لیے ہے نہیں، جہاد اس لیے ہے کہ عالم کے اندر یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے احکام چلیں گے۔ جو بندہ اللہ کے احکام کو مان لیتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اسلامی حکومت کو ہم نے مان لیا لیکن ہم اسلام نہیں قبول کریں گے، لہذا ان کا حق نبی علیہ السلام نے اتنا بتایا، پڑوس اگر کافر ہے تو اس کا بھی وہی حق ہے جو مسلمان پڑوس کا ہے۔ بازو اگر مسلمان ایک پڑوس ہے اور ادھر بازو ایک کافر پڑوس ہے تو اس کا جو حق ہے اس کا بھی وہی حق ہے۔ اس کے مال کی جتنی حفاظت کی ذمہ داری ایک مسلمان پر ہے اتنے ہی مال کی حفاظت کی ذمہ داری اس کافر کی بھی ہے۔ جتنا اس کے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا ایک مسلمان پر ضروری ہے، ایسے ہی اس کافر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت بھی ایک مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے،
یہ سب کر دکھایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے. یہ ایک الگ مضمون ہے, بڑا لمبا مضمون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, یاد کرو اس وقت جب کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے تم پر کوہ طور کو نکال لیا, اور نکال کے کیا کہا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, مضبوطی سے لو جو حکم ہم نے دیا ہے. اللہ میں بولتے ہیں خُذُوا کا معنی ہے مضبوطی سے لو, بِقُوَّةٍ جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے, یعنی اس تورات میں جتنے احکام ہیں ہر حکم کو مضبوطی سے لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور اسے یاد کرو بار بار جو کچھ کہ اس تورات میں ہم نے احکام نازل فرمایا ہے, اسے بار بار دہراؤ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, کیا ہوگا اس سے, لعلکم تتقون, تم تقوی والے بن جاؤ گے. کوہ طور سر کے اوپر ہے, جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موسیٰ علیہ السلام سنا رہے ہیں کہ لو اس کو مضبوطی سے. کون نہیں لے گا, ساروں نے مل کر کہا بالکل ہم نے مان لیا, بالکل ہم نے مان لیا, ہم پوری زندگی تورات پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو لے جا کر وہیں کھڑا کر دیا جہاں تھا وہ. جبرائیل علیہ السلام حکم دیا لے جاؤ کوہ طور کو لے جا کے وہیں کھڑا کر دو. ادھر کھڑا کیا نہ, ہم نہیں مانیں گے, کر لو جو کرنا ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر ان لوگوں نے روگردانی کر دیا. کہہ دو جبکہ کوہ طور کو ان کے سر پر لا کر مضبوط کرا دیا معاہدے کو اور وعدے کو, پھر بھی وہ لوگ پھر گئے. ثم تولیتم من بعد ذلک. اب ایسے مجرموں کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے موقع پر بھی جبکہ کوہ طور کو سامنے لا کر زبردستی, یہ تو زبردستی ہی ہے, کیوں, جب ایمان قبول کر لیے اس کے بعد زبردستی تمہیں ماننا ہے آکام, تو زبردستی تورات منوانے کے بعد کوہ طور کو سر کے اوپر لا کر بھی تم لوگوں نے جب روگردانی کر دیا, اب ایسوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ایک عقل مند کے حوالے کر دیا جائے تو کیا بولے گا؟ لیکن اللہ بولتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین, اسی دن تم پورے کے پورے ہلاک ہو جاتے, ختم ہو جاتا. لیکن اللہ نے تمہیں ہلاک نہیں کیا, باقی رکھ کر آج تک چلائے, ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک چلایا. آج تمہارا سار چاروں طرف دبدبا ہے, تمہاری لوگ عزت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مال تمہارے پاس سمیٹ کر دے دیا ہے. ایسے موقع پر تم اپنے باپ داداؤں کی جو کرتوتے ہیں اسے یاد کر کے کم سے کم اب تم توبہ کر لو تاکہ تمہاری زندگی بدل جائے, لیکن بدلے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 1013 سال پہلے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا قصہ ہے. بنی اسرائیل تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس دن تک بھی یہ حکم جاری تھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ کہا کہ اپنی امت کے لیے یہ کہہ دو یہ دن بہت ہی مبارک دن ہے, ہفتے میں 7 دنوں میں سے. اس دن کو تم خاص کر لینا میری عبادت کے لیے, میری عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرنا. تو اس انتخاب کا جب موقع دیا ان لوگوں کو, تو وہاں ان لوگوں نے یہ بھی سرکشی کیا, کیوں موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جمعے کا دن مقرر کرے, سید الایام ہے وہ, لیکن ان لوگوں نے کہا نا ہم سنیچر کر لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک چلو, تمہارے کہنے پر سنیچر کا دن ہم نے طے کر دیا, لہذا آج سے سنیچر کا دن تمہارے لیے عبادت کے لیے خاص ہے, سوائے عبادت کے دوسرا کوئی کام نہیں کرنا ہے, کاروبار نہیں کرنا ہے, اور مچھلی کا شکار بھی نہیں کرنا ہے. کیوں, بہت سے لوگ وہ تھے جو مچھلی کے شکار سے اپنی زندگی گزارتے تھے. یہی حکم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے پورے دن کو تو نہیں کہا, بلکہ کہا اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ تک اپنا کاروبار کو چھوڑو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور برکت کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب اذان جمعہ ہو جائے 12:30 بجے, اب اس کے بعد دوڑو نماز کے لیے. دوڑو کا مطلب یہ ہے کہ چلنے میں ذرا تبدیلی ہو ہماری, کہ ہم جمعے کو جا رہے ہیں, معلوم ہے. عام دنوں میں عام نمازوں میں جو جانے کی کیفیت ہے اس کیفیت سے بدلنا ہے. فاسعوا اللہ نے جو بولتے ہیں اس کا لفظی معنی تو ہے دوڑو, لیکن
رفتار کو ذرا تیز کر کے جمعے کے لیے جانا ہے، اذان جمعہ ہوتے ہی نکل جانا ہے۔ اذان جمعے کے بعد نہانا بھی جائز نہیں ہے، کھانا بھی جائز نہیں ہے، البتہ بھوک لگی ہے اور گھر میں مسجد میں اور موجود ہے، کھانا بھی مسجد میں ہے تو کھانے کی اجازت ہے۔ ایسے موقع پر پڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ تفسیر پڑھانے کی اجازت ہے، نہ حدیث پڑھانے کی اجازت ہے، نہ مسئلے پڑھانے کی اجازت ہے، کوئی چیز پڑھانے کی اجازت نہیں۔ اذان جمعہ کے بعد سوائے نماز جمعہ کے کوئی کام کرنے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس آیت کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت سب کچھ چھوڑ دو، خرید و فروخت بھی نہ کرو۔ اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وذروا البیع، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ جو پورے دنوں کو جو عام دیگر امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا، نبی علیہ السلام کی برکت سے کہا صرف نہیں، آدھا پونا یا 1 گھنٹے کے لیے اسے روکو، اپنے دھندے کو روکو ہفتے بھر میں۔ یہاں ان لوگوں کو سنیچر کا دن بنا دیا۔ یہ لوگ کہاں تھے؟ عرب سے شمال کی طرف بحر قلزم کے ساحل میں ان لوگوں کی آبادی تھی۔ یہ لوگ مچھلی شکار کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اب سنیچر کے دن قرآن میں اللہ تعالیٰ پارے 9 میں سناتا ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سنا رہا ہے، یہ بنی اسرائیل جن پر ہم نے سنیچر کے دن کو حرام کر دیا تھا سارے کاروبار سے اور شکاری سے، تو ایسے دن میں ان لوگوں نے زیادتی کی۔ کیسی زیادتی کی؟ جو سمندر ہے، سمندر سے یہ لوگ ایک نالا بناتے تھے، نالا بنا کر ایک حوض بنا لیتے تھے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن، قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتیہم، جب ان لوگوں کا سنیچر کا دن ہوتا تو مچھلیاں اوپر اوپر آنے لگتی۔ اب ایک آدمی ہاتھ ڈال کے پکڑ سکتا تھا، لیکن جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تو مچھلیاں سامنے اوپر نظر نہیں آتی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک نالا بنا کر ایک بڑا سا حوض بنا لیا ذرہ تہہ میں، تاکہ یہ مچھلیاں سنیچر کے دن جو آتی ہیں شام تک کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، جتنی مچھلیاں آ جاتی ہیں آنے کے بعد فوراً راستہ بند کر دیتے، اور بند کرنے کے بعد اتوار کے دن اسے پکڑ لیتے اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے سنیچر کے دن نہیں پکڑا۔ یہ ہیلا کیا ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی 2 جماعتیں ہو گئی، بلکہ 3 جماعتیں ہو گئی۔ ایک وہ جماعت جو ان کے پیچھے پڑ گئے، دیکھو ایسا نہ کرو اللہ کا عذاب آئے گا، اس سے پہلے کتنے موقع پر ہم پر اللہ کا عذاب آیا، ہمارے بڑوں نے نافرمانی کی ہے، بہت سمجھایا۔ ایک وہ جماعت معمولی سے انداز سے سمجھایا اور خاموش ہو گئے۔ بعض وہ تھے جو ان کو سمجھایا تو نہیں، کیونکہ ماننے والے نہیں تھے، جو شکاری کرنے والے تھے وہ ماننے والے نہیں تھے، تو ان لوگوں نے بالکل ان لوگوں سے الگ صحیح اختیار کر لیا۔ اب پھر بھی سمجھاتے تھے، یہ لوگ بالکل نہیں مانتے تھے، تو ایک دیوار قائم کر دیا ان لوگوں کے اور ان لوگوں کے درمیان، دیوار قائم کر دیا تاکہ اللہ کا عذاب آئے تو ہم پر نہ۔ اب یہ لوگ برابر سرکشی میں آگے بڑھتے گئے، اچانک ایک دن یہ جو لوگ منع کر رہے تھے یا جدا ہو گئے، یہ لوگ سارے کے سارے دیوار کے اس طرف ہیں، اور روزانہ آواز آتی تھی ان لوگوں کی، لیکن ایک دن بالکل آواز نہیں آئی۔ تو ان لوگوں نے اوپر چڑھ کر دیوار پہ دیکھا تو صرف بندر نظر آ رہا ہے، بندر کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں، ایک آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ راستہ بنا کر وہ لوگ ادھر آئے، دیکھتے ہی جو رشتہ دار تھا، رشتہ دار کو یہ لوگ آنکھوں سے پہچانتے تھے، شعور باقی تھا، صرف زبان بند ہو گئی تھی۔ جو جس کا رشتہ دار تھا اس کے پیر کو لپیٹ کر روتے تھے۔ 3 دن ایسے ہی گزرا، 3 رات 3 دن گزرتے ہی سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کو یہاں سنا رہا ہے، اور قصے کو سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جو انداز بیان ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ کا معنی یہ ہے، اے یہودیو، تمہارے آباء و اجداد میں یہ قوم ایسے گزرے ہیں جن کا علم تمہیں پوری طریقے سے یقینی طور پر حاصل ہے، اس واقعے کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اس کا یقین تمہیں پوری طرح سے ہے تمہارے دلوں میں۔ وَلَقَدْ کا اتنا بڑا معنی، صرف ایک لقد کا معنی کیوں؟ لام کا بھی وہی معنی ہے، قد کا بھی یہی معنی ہے کہ جو واقعہ ہم سنانے جا رہے ہیں یہ واقعہ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ واقعہ ضرور ہوا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم لوگ
جس کو تم خوب جانتے ہو کہ تم میں سے ایک جماعت نے زیادتی کی سنیچر کے دن میں، پھر سب تھی جب حد سے بڑھ کر زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ان سے تم لوگ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ بندر ہونا ہی ذلت کے لیے کافی ہے، ذلیل بندر یعنی یہ لوگ بندر بننے کے بعد بندر سر اٹھاتے ہوئے دیکھیں، لیکن یہ لوگ ایسے بندر بنے ہیں کہ ان کا سر ہی نہیں اٹھ رہا، اور اپنے رشتہ داروں کو خوب جانتے تھے، وہ بندر جانتے تھے، اپنے اپنے رشتہ داروں کو پکڑ کر روتے تھے، خوب روتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ذلیل بندر بنا کر ہلاک کیا بعد میں 3 دن کے بعد، یہ ایک عبرت کی چیز ہے تم لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی جب تم لوگوں نے حد سے آگے اپنے آپ کو لے گئے، تو ایسے موقع پر اللہ نے ایسی سزا دی، دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلناہا، یہ انسانوں کا بندر بنا دینا، نکالن، عبرت کی چیز ہے، لما بین یدیہا، جو تمہارے سامنے موجود ہے اس زمانے میں، وما خلفہا، اور جو تمہارے پیچھے آنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی وما خلفہا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، وہ یہودی بھی اس واقعے کو اچھی طرح سے جانتے تھے، کیوں بڑی بڑی جماعت اس واقعے کو برابر نقل کرتے ہوئے لوگ آ رہے تھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت کی چیز ہے متقیوں کے لیے، عبرت ہے جو سامنے تھے ان لوگوں کے لیے، اور موجودہ جو یہودی ہیں نا نبی علیہ السلام کا زمانہ، موجودہ سے مراد اب کا نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کے لیے بھی یہ عبرت کی چیز ہے، لیکن جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے، وہ موعظۃ للمتقین، ایسے لوگ متقی لوگوں کے لیے تو یہ واقعہ اور یہ قصہ نصیحت کی چیز ہے۔ یہاں سے ایک اور قصہ، یہ قصہ بھی بہت لمبا ہے، قصہ سنا دیتا ہوں، تفسیر انشاءاللہ اگلے۔ قصہ یہ ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عامیل، لام آخر میں، وہ بڑی جائیداد والا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کے وارثوں میں سے صرف ایک بھتیجا تھا اور کوئی نہیں تھے، نہ بیوی تھے نہ بچے تھے، کوئی نہیں تھے اسے۔ اب بوڑھا بھی ہو رہا ہے، مر بھی نہیں رہا ہے، کیوں مرنے کے بعد جائیداد کا وارث اکیلا وہ بھتیجا ہونے والا تھا۔ اب دیکھا ماننے والے نہیں ہے، مرنے والا نہیں ہے، تو ایک دن رات میں اپنا چچا کے گھر گیا، چچا کے گھر جا کر اسے جان سے مار دیا، قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد دور کے ایک محلے میں لے جا کر لاش کو ڈال دیا رات۔ اب سویرے فجر ہونے کے بعد صبح جب ہوئی تو چچا کے گھر گیا، چچا نہیں تھا، تو ہوں ڈھونڈ کے آیا تو کہا کہ میرا چچا نہیں ہے، میرے چچا نے شور مچایا۔ شور مچاتے مچاتے بہت دور چلا گیا تو اس محلے کو پہنچا تو وہاں لوگ لاش کے اطراف گرد جمع ہوئے تھے، کہا یہ تو میرے چچا ہیں، تم لوگوں نے یہ جان سے مارا۔ اس طرح سے ان لوگوں پر الزام ٹھہرا دیا۔ اس سے کیا فائدہ، یعنی جس کو انگریزی میں بولتے ہیں ڈبل گیم، وہ ڈبل گیم کھانا چاہتا تھا، تاکہ چچا کے سارے جائیداد بھی لینا ہے اور ان محلے والوں کو قاتل ٹھہرا کر محلے والوں سے دیت لینا ہے۔ دیت کیا ہے؟ دیت 1000 دینار ہے، میں سمجھتا ہوں 1000 دینار کی قیمت 4-5 کروڑ آج کے حساب سے ہوگی، یعنی پیسہ، اسے یعنی اس زمانے میں 4-5 کروڑ ہے، اگر اسے آج کے زمانے بنائیں گے تو اور پتہ نہیں کہاں جائے گا، اتنا اسے حاصل کرنا تھا محلے والوں سے جمع کر کے، اس خواہش سے وہ گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ حیات تھے، موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے کا قصہ ہے۔ آنے کے بعد کہا کہ دیکھو ایسا قصہ ہے، ہم محلے والوں میں سے کسی نے اس کو قتل نہیں کیا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ابھی اس کا قاتل کون ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، اللہ سے پوچھ کے بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت تھی، صاف صاف اللہ نام بتا دیتا کہ جاؤ فلاں اس کا قاتل ہے نا، بھتیجے کا نام۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آ کر بھتیجے کا نام بتاتے، وہ بھتیجا پہلے دشمن ہوتا اور بھتیجے کے اکیلے جتنے ہوں گے وہ سارے اس کے دشمن ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات تو جلدی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے نام بتانے کا ایسا کہا، دیکھو ایک صورت ہے، ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کوئی حصہ لے کر اس مردے میں لگاؤ، مردہ اٹھ کر زندہ ہو کر اپنے قاتل کو وہ خود نام بتا دے۔ آئے موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں کئی اصلاح تھی بنی اسرائیل کی۔ سب سے پہلے اصلاح ان لوگوں کی یہ تھی، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے اولاد تھے، لیکن یہ لوگ کیا بن گئے؟ موجودہ دور کے جو بمن ہیں وہ بن گئے، یعنی گاؤں ماتا،
یعنی گائے کی پرستش کرنے والے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم خود اب گائے ذبح کرو، تاکہ تمہارے دماغ سے گائے کو جو خدا بنا کے بیٹھے ہو. وہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا گائے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس ہے، نعوذ باللہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو. تو فوراً ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ مذاق اڑاتے ہو، ہم پوچھتے ہیں قاتل کا نام بتاؤ، تم بولتے ہو گائے ذبح کرو. سوال کو جواب کو کیا جوڑ ہے؟ ہم سے مذاق اڑاتے ہو، مذاق کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے نادانو، ذرا سوچو، میں اگر مذاق اڑایا جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ایسی صورت میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو جملہ اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے جاہل، اس کا اردو میں ترجمہ ہے نادان. تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، تو میرے میں اور اوروں میں کیا فرق ہے؟ میں کیوں مذاق کرنے لگوں گا؟ اللہ کا حکم میں سنا رہا ہوں. تو بنی اسرائیل سمجھے ضرور یہ ہو کر رہے گا، جب تک ہم گائے ذبح نہیں کریں گے قاتل کا پتہ ہمیں نہیں چلے گا. شرارت شروع کر دیا. اچھا موسیٰ، کیوں ہمیشہ موسیٰ ہی سے خطاب کرتے تھے، ذرا اللہ سے پوچھ لینا وہ گائے کیسی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے، جا کے پوچھا بھائی یا اللہ امت نہیں مان رہی ہے، بتا دیں وہ گائے کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، جوان عمر ہو. آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی وہ نہ بوڑھا ہو نہ بچہ، نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، لا فارض ولا بکر، عوام بین ذالک، درمیانی عمر کے ہو. دیکھو فوراً کر گزرو یہ کام. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، فوراً ذبح کرو. اے موسیٰ نہ رنگ ذرا بتاؤ کیا ہے. اللہ سے پوچھا نا اس گائے کا رنگ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور گئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دیا تھا، جب چاہا کوہ طور میں فلاں جگہ میں پہنچ جاتے ہیں، وہ اتنی ہی جگہ ہے جتنے میں بیٹھا ہوں، اس جگہ پر پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً ہم کلامی شروع ہو جاتی تھی. تفسیر کی کتابوں میں پتھر کا نقشہ بھی دیا ہے، اس کا پورا سب تفسیر کی کتاب میں درج ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد پروردگار میری امت پوچھ رہی ہے کہ رنگ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو وہ پیلی رنگ کی گائے ہو، دیکھیں تو دیکھنے والے کا جی خوش ہو جائے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں لہذا جو کوئی بھی پیلے رنگ کا چپل پہنے گا وہ کبھی غمزدہ اور پریشان نہیں ہوگا. یعنی عام طور سے کوئی غمزدہ رہتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، فکر مند رہتا ہے، ایسوں کو فکر نہیں ہوگی جو چپل پہنتا ہو اور اس کا رنگ جو ہے پیلا رنگ کا ہو. روح المعانی میں اس کو علامہ آلوسی نے ذکر کیا ہے. تو آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی وہ پیلے رنگ کا ہو. تو فوراً لوگوں نے کہا نہیں ذرا وہ ایسا ورنہ یہ ہو گیا ہے، ہم نے ذرا شبہ ہو گیا ہے کہ اب وہ کون سی گائے ہے، ذرا سے پھر سے پوچھ کے آنا وہ گائے کیسی ہے. اب انشاءاللہ ضرور ہم کر لیں گے. ان کی زبان سے تیسری مرتبہ انشاءاللہ نکلا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان بنی اسرائیل کی زبان سے تیسری مرتبہ انشاءاللہ نہ نکلتا قیامت تک بھی وہ گائے ذبح نہیں کرتے اور انہیں قاتل کا نام، قاتل کا پتہ نہ چلتا. تیسری مرتبہ چونکہ ان لوگوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، اب گئے موسیٰ علیہ والسلام. تو موسیٰ علیہ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ گائے ایسی ہوگی نہ اس سے ہل جوتا گیا ہوگا، نہ پانی سینچا گیا ہوگا، یعنی نہ کھیتی میں کام لیا ہو اور نہ پانی سینچنے کا کام لیا. اس زمانے میں گائے کو باندھ کر پانی سینچتے تھے، تو وہ دونوں کام اس سے نہ لیا گیا ہو، ایسی گائے ہو. بہرحال اب تو کر لو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اب ان لوگوں نے فوراً گائے ذبح کیا. گائے ذبح کرنے کے بعد تھوڑا اب وہ گائے ملی کہاں. اب گائے ڈھونڈ کے گئے تو ایک ایسا نیک آدمی ملا جو اپنی ماں کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیا. اس کے پاس ہی وہ گائے ملی، دوسرے کسی کے پاس وہ ایسی گائے نہیں ملی. اب اس نے کہا ڈیمانڈ، اس نے کہا یہ گائے کے وزن کے مطابق سونا دیں گے تو میں دوں گا. اب سارے لوگ مل کے سونا جمع کر کے گائے کے وزن کے مطابق، ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کھال کے اندر جتنا سونا سماتا ہو اتنا، بہرحال اتنا سونا دے کر گائے کو خریدے اور ذبح کیا اور اس کا حصے کو لے جا کر اس مردے پر لگایا. تو فوراً بیٹھا کہا کہ میرا بھتیجا میرا قاتل، فوراً مر گیا. اس کے بعد پھر سے وہ ایک لمبا قصہ ہے. یہاں تک کا قصہ ہے، تفصیل اور بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پورا. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبتنا خيرا من الأولى اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.